باحثیت قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جہاں ہم کئی موضوعوں پر سرخرو ہوئے، وہی اسی سال کئی قیمتی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دہشت گردی ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ دو بڑے واقعات ہم نے کراچی شہر میں دیکھے، اور ہم بڑے کیونکہ کلیم سنتے تھے کہ جی کراچی میں امن بحال کرنے کی کوششیں بڑی جاری و ساری ہیں، اور جو جرائم پیشہ عناصر ہیں ان کے خلاف کارروائیاں بڑی زوروں میں جاری تھیں، اور اس کے بعد یہ دو بڑے انسیڈنٹس جو ویک کا آغاز ہوتا ہے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے صاحبزادے اویس علی شاہ ان کا اغوا، اور اس کے بعد امجد صابری کو جس طرح سے نشانہ بنایا، سر کدھر لا اینڈ آرڈر کا جو آپریشن ہے اس میں کہاں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ ویئر آر وی گوئنگ رانگ ایکچولی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی جگہ جب آپ آپریشن کرتے ہیں تو بہت سارے کرمنل جو ہیں وہ وہاں سے جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب آپ کے ریڈز لگاتار ہو رہے ہوتے ہیں، ہر رات آپ چھاپا لگا رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو وہ اپنی سینکچوریز میں، سیف ایریاز میں، انٹیریئر میں چلے جاتے ہیں، اور پھر جب موقع ملتا ہے وہ واپس آتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ جو آپریشن ہے وہ لمبے وقت تک چلتا رہتا ہے، ورنہ تو آپ ایک وقت میں ختم کر لیں اس کو، چند دنوں میں، چند ہفتوں میں۔ تو ایک تو یہ ایشو ہے کہ آپ نے پاکستان میں کوآرڈینیٹڈ سب جگہ آپریشن نہیں شروع کیا ہوا، بلکہ ایک صوبے میں بھی کوآرڈینیٹڈ سب جگہ پہ نہیں ہے۔ اب کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے تو باقی سارا انٹیریئر جو ہے وہ اویلیبل ہے کسی کے لیے بھی، وہ جہاں جی چاہے چلا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو کرائم ہے، خاص طور پہ ٹیررزم، اس کے 3 لنکس ہیں۔ ایک تو آپ کو سامنے آدمی نظر آتا ہے جو ایکچوئل مرڈر کر رہا ہے یا ایکچوئل کرائم کر رہا ہے، ایک آدمی پیچھے ہے جو اس کا فیسیلیٹیٹر ہے، جو اس کو ویپن مہیا کرتا ہے، ویپن استعمال ہو گیا یا اس کو لے کے جاتا ہے ٹارگٹ تک، ویپن استعمال ہو گیا پھر وہ اس سے ویپن واپس لے لیتا ہے، اس کو سینکچوری دیتا ہے، جب تک وہ بھاگنے کی جگہ نہیں وہ اس کو چھپا کے رکھتا ہے۔ اور پھر ایک پیچھے اور ہے تیسرا لنک جو کہ فائنانس کر رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ فائنانس کے بغیر یہ چیز نہیں چلتی۔ جیسے بھی طالبان تھے، طالبان اپنے ایک فائٹر کو 25,000 روپیہ مہینہ دیتے رہے ہیں، جو میری لاسٹ انفارمیشن تھی۔ اب اتنا دے رہے ہیں یا زیادہ دے رہے ہیں، اور یہ فنڈنگ جو ہے یہ سوائے کسی حکومت کے عام آدمی پوری نہیں کر سکتا۔ ہم کہتے ہیں جی وہ بطاخوری کرتے ہیں اور اغوا کیا، تاوان لیا، یہ چھوٹی چیزیں ہیں، بڑی فنڈنگ چاہیے اور وہ حکومتیں کرتی ہیں۔ لیکن کراچی میں جو مسئلہ ہے، کراچی شہر یہ ہے جس کے 2 خصوصیات ہیں۔ ایک تو یہاں پیسہ بے پناہ ہے، ویلتھ ہے، دوسری طرف آبادی ہے۔ جو ویلتھ ہے، جو دولت ہے، وہ بہت سارے کرائمز کو جنم دیتی ہے۔ ایک تو پیسے کے اوپر قبضے کے لیے، زمینوں پہ قبضے کے لیے، اور یہ پھر جب آپ چلتے ہیں تو پھر گروہ پالنے پڑتے ہیں آپ کو جن کی فنڈنگ ہوتی رہتی ہے۔ ہم نے یہ میتھوڈیکلی ساری چیز ایڈریس نہیں کی۔ ابھی تک ہم صرف سامنے جو کرائم پہ آدمی ہے ہم اس سے ٹکرے مار رہے ہیں، اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں۔ جو پیچھے لنکیجز ہیں اس تک ہم نہیں گئے۔ اس میں پولیٹیکل ریزسٹنس بھی ہے، اس میں آپ کو قواعد و ضوابط کا چکر دے دیا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ اور پھر سسک کے کہ اچھا ہم اگلے مہینے 2 مہینے کے لیے آپ کی پاورز بڑھا رہے ہیں، پھر آ گیا، پھر آپ دیں گے کہ نہیں پاورز بڑھائی جائیں گی۔ جیسا میں آگے آپ سے وہ انٹیلیجنس رپورٹس کے بھی حوالے سے، کیونکہ بڑا کہا گیا کہ جی تھریٹس موصول ہو رہی تھی، انٹیلیجنس رپورٹس بھی دی جاتی ہیں لیکن حکومت اس پہ کان نہیں دھرتی۔ طارق پیرزادہ صاحب، یہ جو تحریک طالبان پاکستان کے ایک سپلنٹر گروپ نے ذمہ داری قبول کی اس سانے کی، امجد صابری صاحب کو جس طرح سے نشانہ بنایا گیا، اور اس کے بعد ان کے قتل کے فوری بعد ہم نے ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار صاحب کی پریس کانفرنس سنی، جن میں وہ فوراً اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جی وہ ایک جماعت ان کو جوائن کرنے کے لیے بول رہی تھی امجد صابری کو، اور ان کو کچھ عرصے سے تھریٹس دے رہی تھی۔ تو یہ جو الزام تراشیاں ہیں یہ صرف ہم ایسے ہی کر رہے ہیں؟ ہاؤ ول وی ایکچولی یونائٹ ایز اے نیشن؟ ہم پوری قوم کو متحد کیسے کریں گے کہ ہم نے دہشت گرد ہمارا ایک ہے، ہم نے اس کے خلاف جنگ کر رہے ہیں؟ ہم کراچی کی حد تک تو ہم بالکل ہی غیر متحد قوم ہیں۔ میں پہلے بڑی وضاحت سے بتا دوں، ایم کیو ایم ہو گئی، دوسری پارٹیاں ہو گئیں، سب ایک دوسرے، سندھ کی حکومت ہو گئی، سب ایک دوسرے کے اگرچہ متحدہ وہ جو اوپر سے ایک تعلق ہے، اتحاد ہے پیپلز پارٹی کا، متحدہ کا اور نون لیگ کا، وہ قائم رہے گا، لیکن جو سندھ کی حد تک جنگ ہے وہ اسی غلاظت کے ساتھ جاری رہے گی، چونکہ یہ مقامی سیاست ہے وہاں کی۔ اور اس کے اندر یہ لوگ، چاہے وہ صابری کی لاش ہو، چاہے اس سے کسی بڑے آدمی کی لاش ہو یا چھوٹے آدمی کی لاش ہو، یہ یہی حرکتیں کریں گے۔ اس لیے آپ اس سے بہت زیادہ پریشان ہونے کی کوشش نہ کریں۔ یہ کراچی کی نئی جسے کہتے ہیں دہشت گردانہ ثقافت ہے۔
साल 2016 सूबा बलोचिस्तान के लिए इंतहाई बदकिस्मत साल साबित हुआ। दहशत गर्दों ने 3 बड़ी कार्रवाइयां की जिसमें वकला, पुलिस और सैकड़ों आम शहरी अपनी जानें गंवा बैठे। गुज़श्ता दौरे हुकूमत के मुकाबले में दहशत गर्दी के वाक़यात कम तो हुए मगर खत्म नहीं हुए। जो जांच साहब ने भी और जो वजीर आजम भी और जो हमने बात की कि वो तो एक ऐसे पाकिस्तान का एक पिक्चर दिखाते हैं कि जिसमें ना तो दहशत गर्दी है, खत्म, हमने सब कुछ अपने चैलेंजेस पे काबू पा चुके हैं और आगे के रास्ते जो हैं वो बिल्कुल स्मूथ हैं अवाम के लिए। लेकिन 1970 के बाद आप जो कुछ उठा के देख लें, पहले तो जो कैपिटलिस्ट पॉलिसी जिसके ऊपर अयूब खान का सिस्टम बेस्ड था, जिस कैपिटलिज्म के तहत मतलब एडम स्मिथ के उसके ऊपर फॉर्मूले पे चल रहा था सिस्टम, जो अमेरिका या यूरोप में जिधर भी है, उसको उठा के भुट्टो साहब ने सोशलिस्ट और कम्युनिज्म दोनों को ऐसा एक ऐसी खिचड़ी बना दी कि जिसमें मौदूदी साहब ने सोचा कि भाई मेरा पाँव क्यों नहीं है, उन्होंने इस्लाम भी डाल दिए बीच में, इस्लामिक सोशल प्लस कम्युनिज्म बना दिए पूरा सिस्टम। अच्छा, खिचड़ी बन गई। उन्होंने जो नेशनलाइजेशन की, एजुकेशन तबाह कर दी, सारा कुछ भुट्टो ने बहुत कुछ, हालांकि उसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग उसकी ये थी कि दिस विल बी अ कंट्री कि जहां फिडल कास्ट्रो या चौसेस्को या मतलब हुनेकर या किसी गद्दाफी या हुस्नी मुबारक टाइप इस मुल्क में हमेशा मैं सरबराह रहूंगा। इसीलिए उसने कसूरी के FIR पे तवज्जो नहीं दी जो उसके गले में पड़ गई। बेसिकली उसका आइडिया ये था कि ये FIR कोई काम नहीं आएगी। तबाही शुरू वहां से हुई। अच्छा, और ले दे के ये जो है ज़ियाउल हक के दौर से, ज़ियाउल हक के दौर से मुशर्रफ ने, जरदारी, ये PPP ने और नवाज शरीफ ने मिल के तीनों ने मिलके, अच्छा मुशर्रफ ने तो ये किया कि ऊपर बैठा हुआ है, उसको अपनी पॉलिसी चाहिए चलाने के लिए, दुनिया में अपनी लेजिटिमेसी कायम करने के लिए उसने बना दिया इसको वाइस प्राइम मिनिस्टर, उसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, इसको फुल प्राइम मिनिस्टर, उसको सेमी प्राइम 1/4 प्राइम मिनिस्टर। उसका मकसद ये था कि लूटो कसूटो जो मर्जी करना है, मुझे इस कुर्सी पे बिठाओ, चाहे चीफ एग्जीक्यूटिव भी मैं हूँ, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी मैं हूँ, फील्ड मार्शल भी मैं हूँ, प्रेसिडेंट भी मैं हूँ। इकट्ठी 8-9 कैप्स उसने पहन ली और वो क्या नाम है जो उसने हशर किए इस मुल्क का। नवाज शरीफ लीग भी यही चीज़ है, जरदारी भी यही चीज़ है। इस वक्त तक अगर आप कोई कहें कि मतलब अभी जिस तरह ट्रंप और हिलरी के दरमियान लोग कहते हैं कि वर्स और बैड और वर्स या वर्स और वर्स्ट के दरमियान मुकाबला है, तो मैं ये कहूँगा कि वो जो पाकिस्तानी अल्फाज में, ताकि आम गरीब रेडी वाला भी समझ सके, गंद, गार्बेज इन गार्बेज आउट, 70 के बाद गंद ही रहा है इस मुल्क में। बाय गॉड, अगर आपको कोई लीडरशिप मिली हो या कोई रूलर्स मिले हो, सारों ने, अच्छा आप बेनजीर इनकम सपोर्ट ग्रुप की खातून वो जो थी पीपल्स पार्टी की, क्या नाम था, जो कि यहाँ पे फरजाना राजा कैनेडियन नेशनल थी, इधर से अरबों कमा के भाग गई, वो कनाडा पहुंच गई। जिस दिन यहाँ इलेक्शन खत्म होता है, वो आपका शौकत अजीज यहाँ से बिस्तर गोल होता है, भाग जाता है। यहाँ से आपका मुशर्रफ जा रहा होता है, भाग गया। भाई बैन करो इन लोगों को, बैन करो इन लोगों को। दे शुड नॉट बी अलाउड टू एंटर पाकिस्तानी टेरिटरी। बैन करो इन लोगों को अगर इसमें इस मुल्क में कोई गैरतमंद लोग हैं। सर हल क्या, अब हल की तरफ किस तरफ से जाएंगे? और ये जो हर चीज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो नजर आती है, और इसको भी CPEC के लिए खतरा, चाहे वो PTI धरना दे रही हो और इतनी सिक्योरिटी के हम कंटेनर्स लगा दें इस्लामाबाद के अंदर, वो तमाम चीजें जो है वो किस तरफ? अब अलीना, जमहूरियत जो होती है, जमहूरियत की जो मेराज है वो है अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड पार्लियामेंट। ये 3 चीज़ें हैं, ये मेराज है। इसके अलावा जो सब्सिडरी रोल प्ले करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वो इंस्टीट्यूशंस का होता है। अब आप इन सब चीज़ों को अगर आप बार बार कर लें, एक तो मैं, जो मेरे भाई ने कहा है, मैं 150% इनके साथ एग्री कर रहा हूँ कि यहाँ कसम से गंद है, सिर्फ गंद है, और आगे भी गंद ही नजर आ रहा है। मैं सिर्फ ये ऐड करना चाह रहा था, इस वक्त भी इस सिस्टम ने सिर्फ गंद निकाला है और ये सिस्टम गंद निकालेगा। देखिए, पार्लियामेंट में पिछले 3.5 साल में, चलिए हम जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत को थोड़ा सा निकाल देते हैं, वो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। कोई पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट इशू जो है वो पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर डिबेट नहीं हुआ। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो जाती है, वहाँ फैसले हो जाते हैं और पार्लियामेंट को रबर स्टैंप के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है कि जी आप इसको स्टैंप कर दीजिए। ये जमहूरियत की निगेशन है, मनफी है, ये जमहूरियत नहीं होती। वो क्या इन्होंने बंदर वहाँ बिठाए हुए हैं? मैं बार बार ये कहता हूँ, ये पार्टी के लीडरान ने क्या उन लोगों को वो बंदर समझते हैं कि जी उनको हम जाके रबर स्टैंप के तौर के ऊपर इस्तेमाल करेंगे? इंस्टीट्यूशंस की बात करें, इंस्टीट्यूशंस जो है इस वक्त एग्जीक्यूटिव के कैप्टिव हैं, एग्जीक्यूटिव के ताबे हैं।
وہ صرف وہ کرتے ہیں جو کہ ایگزیکٹو ان کو کہتا ہے, کیونکہ آپ نے سسٹم اس طریقے سے ڈیولپ کر دیا ہے کہ وہاں جمہوری اقدار جو ہے وہ پنپ نہیں سکتی, بلکہ وہاں آٹوکریٹک اور فیملی اولیگارکیز کی جو اقدار ہیں وہ پنپ رہی ہیں. نواز شریف کا جو اس کے جو منہ سے بولے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ بادشاہ سلامت کے الفاظ ہیں, اور وہ ان کو امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ جب تک آپ اس سسٹم میں کوئی ایسی چینجز نہیں لائیں گے, امینڈمنٹس نہیں لائیں گے جس سے کہ آپ بہتر لوگ جو ہیں, جو سٹاک جن کا بہتر ہے, وہ آ کے اس ملک کے پالیسی فارمولیشنز میں اور ان کی امپلیمنٹیشن میں ایک رول پلے کر سکے. دیکھیے آپ کا جو لیجسلیٹر آتا ہے, میں اس کو خدا نخواستہ کو غلط بات نہیں کہنا چاہتا, لیکن وہ جو لیجسلیٹر ہے اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کی تعلیم کیا ہے, اس کی تعلیمی کاوش کیا ہے, اس کی اپنی جو ایتھکس ہیں وہ کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی پولیٹیکل کیریئر کو مال بنانے کے لیے استعمال کرنے کا سوچتے ہیں, مال انویسٹ کرتے ہیں, آتے ہیں اور مال بناتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں, مال لگا کے پھر واپس آ جاتے ہیں. دیکھیے آگے جانے کا طریقہ, یہ سسٹم جو ہے, مجھے 2 منٹ دے دیجیے, آئی شوڈ بی ویری گریٹفل ٹو یو. مجھے یہ جرات کرنے دیجیے کہ یہ سسٹم فیل ہو چکا ہوا ہے. اس سسٹم کو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایوالو کرے گا, اس میں ایوالو ہونے کا کوئی مجھے فیکٹر نظر نہیں آتا. آپ نے جب تک اس سسٹم میں فنڈامنٹل چینجز نہیں لائیں گے اور ان کو جو آپ کے موروثی حقائق ہیں, گراؤنڈ ریالٹیز ہیں آپ کی, ان کے آپ تابع نہیں کریں گے اور ان سے سینسٹائز نہیں ہوں گے یہ. And you don't see that happening, sir? Absolutely not. Absolutely. یہ تمام, پلیز مجھے ختم کر لینے دیجئے, یہ سب جو ہے یہ چور اور ڈاکو طبقہ ہے جو ملک کے اوپر قابض ہویا ہوا ہے, اور یہی ہے اور یہی آئے گا. آپ 10 الیکشن کروا لیجئے, 10,000 الیکشن کروا لیجئے, یہی طبقہ جو ہے چوروں اور ڈاکوؤں کا یہ اس ملک کے اوپر قابض رہے گا. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا دشمن پتہ ہے کون ہے, یہ کون دشمن ہے جو پاکستان کو ترقی کی طرف جانے نہیں دے رہے, پاکستان کے بچوں کو ٹارگٹ اس طرح سے کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ملک کی دشمن ہم خود ہیں. ایبسولوٹلی, بالکل صحیح. ہم دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں. آپ کی ملک کی پالیسی 47 سے لے کر آج تک کون بنا رہا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر 80 کی دہائی, 9/11 کے بعد آج نئی صورتحال میں پالیسی, یہ کون بنا رہا ہے؟ انڈیا تو نہیں بنا رہا ہے نا. بنیادی بات یہ ہے جو بات کی گئی سیاستدانوں کی کہ وہ کیا کر رہے ہیں. سیاستدانوں سے جو کچھ مانگا جا رہا تھا, جس چیز کا تقاضا کیا جا رہا تھا, یونٹی کا, اتحاد کا, اتفاق کا, وہ تو ہوا. پہلے یہ رائے تھی کہ گٹ طالبان بیٹ طالبان, وہ ختم ہو گئی. پھر بات یہ تھی کہ ایک سیاستدان کہتا ہے کہ آپریشن, دوسرا کہتا ہے کہ مذاکرات, وہ بھی ختم ہو گئی. نیشنل ایکشن پلان کی صورت میں سیاسی, عسکری, مذہبی قیادت سانحہ 16 دسمبر کے بعد بیٹھ کے نیشنل ایکشن پلان کی صورت میں اتحاد نظر آیا. قومی سلامتی پالیسی, تحفظ پاکستان آرڈیننس جب ایکٹ بنا, پھر ان سب کو ملا کے نیشنل ایکشن پلان سمیت 21ویں آئینی ترمیم بنی, جس کے نتیجے میں فوجی عدالتیں بنی, اس کے نتیجے میں ضربیاز آپریشن شروع ہوا, اس کے نتیجے میں کراچی آپریشن شروع ہوا. تو یہ یونٹی کی صورت میں ہوا نا, سارے متحد ہو کے پھر یہ سب کچھ ہوا. جب ہوا اب کیوں ہو رہا ہے؟ باوجود اس کے کہ ضرب عضب آپریشن کی کامیابی کی دعوے بھی کی جا رہی ہیں, نیشنل ایکشن پلان کے جو نکات ہے, جو بھی عمل اس پر کر سکتا ہے وہ عمل بھی ہو رہا ہے, خاص کر آپریشن کی اور فوجی عدالتوں سے سزاؤں کی, وہ بھی ہو رہا ہے. اور شہ بھی مل رہی ہے کہ بالکل کامیاب, لیکن پھر بھی عوام غیر محفوظ ہے. یہ سوال کس سے ہونا چاہیے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وزارت داخلہ نے 15 دسمبر کو ایک تحریر بھجوایا کے پی کے حکومت کو. یہ 16 دسمبر سابقہ 2014 میں جو کچھ ہو رہا تھا اس سے بھی 3 مہینے پہلے بھجوایا تھا. اب بھی بھجوایا گیا ہے کہ 4 سدہ میں کچھ ہونے والا ہے. اب 4 سدہ میں کچھ ہونے والا ہے. اب انتظامات کرنا, اداروں کو سیکیور کرنا, سیکورٹی مینج کرنا, پھر یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ صوبائی حکومت وہاں ہے. اب اگر ہم یہ کے پی حکومت پر آتا ہے, میں بات کرتا ہوں, میں صرف کے پی کو بھی نہیں کہتا ہوں. اگر ایک حکومت ڈی آئی خان جیل کے بارے میں ان کو لکھا جاتا ہے,
फिर 48 घंटे पहले वहाँ DI खान में कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, IG या DIG पुलिस, ब्रिगेडियर ये मीटिंग करते हैं। 48 घंटे बाद एक काफिला आता है, वो जेल के अंदर घुसते हैं, लोगों को ज़ब्ह कर देते हैं, फिर अपने लोगों को छुड़वा देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, आर्मी पब्लिक स्कूल के बारे में इसी किस्म की तहरीर आई, वो भी ना संभाल सके, वो 4 सदा के बारे में तहरीर वो भी ना संभाल सके। दूसरी बात ये कि इल्ज़ाम या जो भी है अफगानिस्तान के बारे में, अब इसको आप कैसे मुताबकत देंगे कि PTA कहते हैं कि अफगानिस्तान की सिम यहाँ 4 सदा में काम ही नहीं करता है, सिग्नल नहीं आ रहे, सिग्नल नहीं आ रहा है, और ISPR कहते हैं कि नहीं फोन अफगानिस्तान से आ रहा था। अब किसका हम मान लें? इसको ये किसके दरमियान ये जो कंफ्यूजन है। ठीक है, बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी बातें सामने आ रही है। जफर अली शाह साहब, आज ही बल्कि अखबार में मैं एक खबर देख रही हूं कि वफाकी हुकूमत का नैब पर अमल दरामद के लिए अब एक पार्लिमानी कमेटी बनाने पर गौर किया जा रहा है। हर इंसिडेंट ट्रेजेडीज पे ट्रेजेडीज हो रही है, पे दर पे दहशतगर्दी के वाकयात मुल्क में हो रहे हैं। सर, हम हमेशा कमिटीज से, पार्लिमानी कमिटीज या जुडिशल कमीशन या GIT से आगे मूव भी नहीं कर पा रहे होते। हाँ, अनफॉर्चुनेटली इसका मतलब यही हुआ, और ऑलमोस्ट जो आपकी सोच है तकरीबन ये कॉमन सोच है कि हम असल मसले की तरफ कोई तवज्जो नहीं देते, या स्टेटमेंट पे जोर देते हैं, या अल्लाह मालिक है जी, दुआ करें जी। ये जो वाक़या हुआ है परसों का 4 सदे का, ये कोई पहला वाक़या है पाकिस्तान में। पिछले 15 साल का पीरियड बहुत लंबा पीरियड है। फर्स्ट वर्ल्ड वार भी इतनी लंबी नहीं हुई, जनरल साहब बैठे हुए हैं, सेकंड वर्ल्ड वार भी नहीं हुई, कोई और मुल्कों की आपस में भी इतनी लंबी 15 साल हो गए हैं मतलब। और ये टेररिज्म, और टेररिज्म जो है ये भी क्राइम है, उसी तरह जो कि अगर किसी के 4 पैसे छुपा लिए जाएं वो भी क्राइम है, वो भी क्राइम है। अब ये क्राइम जो है जिसकी लपेट में पूरी दुनिया आ चुकी है, मैं बतौर तालिब इल्म की बात कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में आई हुई है। पिछले दिनों आपने देखा पेरिस में क्या हुआ, टर्की क्या हुआ, जकार्ता क्या हुआ, इधर इंडिया में क्या हुआ, हमारे साथ क्या हुआ, इससे पहले दिन क्या हुआ। आज 2016 के दिन 30 दिन पूरे नहीं हुए, लेकिन हम सैकड़ों आदमी मरवा चुके हैं। मतलब ये क्या है? और जिस तरह आपने फरमाया कि भाई स्टेटमेंट आ जाती है, कुछ मेरे जैसे या कुछ और लोग जो वेल इन्फॉर्म है, बैरूनी हाथ है। बैरूनी हाथ तो होगा, लेकिन हाथ से मुराद ये तो नहीं कि अब इंसानी हाथ आ गया, अंदर आ गया, वो ना। ये क्या है? यानी ये मैं तो एक इस नज़र से देखता हूँ बतौर पॉलिटिकल वर्कर के कि ये वो क्राइम है। ये यानी आम क्राइम नहीं है कि किसी ने किसी का बटुआ छीन लिया, किसी ने किसी की जेब काट ली, या किसी ने किसी का मोबाइल टेलीफोन छीन लिया, या पर्स स्नैचिंग वाली ये बात नहीं है। ये क्राइम है और बहुत बड़ा क्राइम है। और जब ये कहते हैं जी कि बैरूनी हाथ है, तो बैरूनी हाथ तो मीनिंग भाई कि ये मुख्तलिफ मुल्कों की इंटरवेंशन है दूसरे मुल्कों में। ये तो मेरे नजदीक तो ये तो एक ऐसा चैप्टर है कि ये तो यूनाइटेड नेशन को पूरी, हम तो ये कहते हैं ना कौम इकट्ठी हो जाए, कौम इकट्ठी भी होती रहती है, रही भी है, अब भी इकट्ठी है। ये कौम की बात नहीं, अब इकट्ठी होने की बात नहीं, ये अकवाम की बात है अब इकट्ठी होने की। ये तो यूनाइटेड नेशन के डेस्क पर बैठकर सोचने वाली बात है। जफर अली शाह साहब, हमने तो बड़े शवाहिद भी कुछ रॉ की इन्वॉल्वमेंट के और बलूचिस्तान और कराची में कुछ शवाहिद दिए ना, ओबामा साहब को भी दिए, ban की-moon साहब के भी हाथ में दिए। वो वही बात कर रहा हूँ जो आप तकरीबन कह रहे, वही बात कर रहे हूँ। अब रा किसी मुल्क की एक बाकायदा एस्टेब्लिश्ड कानूनी कोई एजेंसी है, जिस तरह शायद हमारी भी हो, या जिस तरह अमेरिका की भी है, CIA भी है। इन मुल्कों की इन एजेंसियों को किसने इजाजत दी हुई है कि आप दूसरे मुल्कों में जाकर इंटरवेंशन करें? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सब्जेक्ट विद इन दी कंट्री सोचने वाला नहीं है, ये अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी काउंसिल के डेस्क पर बैठकर। मगर ऐसा नहीं हुआ। समाजी कारकुन, आम शहरी और सिक्योरिटी एहलकार दहशतगर्दी का निशाना बनते रहे। मशहूर कवाल अमजद साबी और समाजी कारकुन खुरम जकी को दिन दिहाड़े शहीद कर दिया गया। ये जो सानिया हुआ, हम कराची में अमन की बहाली के लिए एक ऑपरेशन देख रहे हैं, और तमाम हम वो दावे भी सुनते हैं। ऑपरेशन से नेचुरली कुछ चीज़ों में बेहतरी भी आई थी, लेकिन इस हफ्ते के जो सानिया था, इतनी बड़ी ट्रेजेडी,
جو امجد صابری صاحب کو جس طرح سے نشانہ بنایا گیا دہشت گردوں کی جانب سے، کیا کہیں گے فخر عالم صاحب؟ اور آپ چونکہ پچھلے کئی 2-3 دنوں سے چینلز پہ بات کر رہے ہیں اور پروٹیکشن کی جو بات آتی ہے کہ جی کوئی کہہ رہا ہے امجد صابری صاحب کو بڑے لائیو تھریٹس تھے، کوئی کہہ رہا ہے ان کو پروٹیکشن ان کو نہیں ملی، ان کو سیکیورٹی نہیں دی گئی، میرا خیال سے اس انسیڈنٹ کے بعد آپ نہیں سمجھتے کہ حکمران طبقہ اپنی سیکیورٹی بہت اضافہ کر دے گا اس میں؟ دیکھیں ٹریجڈی ہے تو سب کو پتہ ہے، اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں، جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں تمام، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم حکمرانوں سے اور ملک کے کرتا دھرتا لوگوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ کے پاس ایک بڑی زبردست سیکیورٹی ہے، آپ کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں ہیں، آپ کے پاس پولیس کا اسکارٹ ہے، تو ان کا جواب یہ آتا ہے کہ جی ہم ہائی پروفائل لوگ ہیں، ہم ریکگنائزیبل لوگ ہیں، تو ہمیں کہیں پہ بھی کوئی بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں، ہم اس لیے اتنی سیکیورٹی لے کر چلتے ہیں. تو کل امجد صابری کی تدفین سے اور جنازے سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ امجد صابری کا پروفائل جو تھا وہ ان بہت سارے لوگوں سے بہت زیادہ تھا. یہ جو کلیم کرتے ہیں کہ یہ ملک کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں اور عوام کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں، ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں، کسی کے اوپر تنقید نہیں کرتے، چھوڑ دیں، تنقید کرتے ہیں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ہم کچھ اور بولتے ہیں تو لوگ اس پہ ہو جاتے ہیں. ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جناب والا جو لاجک آپ لوگ، اور اب میں تمام جو سننے والے ہیں ان کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم صرف آرٹسٹوں کے لیے یہ بات کر رہے ہیں، اس کی ذرا باریکی کو ذرا سمجھیں. باریکی یہ کہ ان کی لاجک یہ ہے لیڈران کی کہ یہ ہائی پروفائل ہے اس لیے ان کو سیکیورٹی چاہیے. تو چلیں جناب، آپ کامن آدمی کو تو یہ کہہ کے ڈسمس کر سکتے ہیں کہ بھی آپ تو کامن آدمی ہے نا، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی سیکیورٹی کی، ہمیں زیادہ ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں پھر آرٹسٹ کہ بھائی ہمارا پروفائل تو اتنا ہی ہے جتنا آپ کا ہے، بلکہ آپ سے زیادہ ہے، تو آپ ایک کام کریں، ہمیں بھی پھر وہی سیکیورٹی دے جو آپ کے پاس ہے. اور اگر آپ وہ سیکیورٹی ہمیں نہیں دے سکتے تو پھر آپ اپنی سیکیورٹی بھی واپس کر دیں اور آپ ہماری طرح ہی شہر کے اندر ولنریبل ہوں، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ کامن آدمی کو کراچی کی سڑکوں پہ کتنا خطرہ لاحق ہے، کہ ٹارگٹ کلنگ جو بیماری ہے، جو ناسور ہے، وہ کتنا خطرناک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یا تو ایکول سیکیورٹی ہو پاکستان کے تمام سٹیزنز کی، یا پھر ایکول ولنریبلٹی ہو. یہ ہو نہیں سکتا کہ جو آدمی خود بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھا ہو اور جس کے آگے پیچھے پولیس کی گاڑیاں چل رہی ہوں، وہ عام آدمی کی سیکیورٹی کی تھریٹ کو اور اس کی رسک کو سمجھ سکے. اور جب وہ اس پرابلم کو سمجھ ہی نہیں سکتا تو پھر وہ اس پرابلم کا سلوشن بھی نہیں دے سکتا. جب آپ کسی پرابلم کو سمجھ ہی نہیں سکتے تو آپ اس کو سلوشن کیسے دے سکتے ہیں؟ ایک نارمل سی بات ہے. سو ہماری بنیادی طور پہ ریکویسٹ یہ ہے کہ جناب والا، میں ایک چیز آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں یہ سیکیورٹی نہیں ملے گی، یہ تو ہم شور مچا رہے ہیں نا، یہ سمبولک جیسچر زیادہ ہے. ہمیں نہیں ملے گی بلٹ پروف گاڑیاں یا کوئی پولیس کا اسکارٹ. بٹ فخر عالم صاحب، کیا دیکھیں آپ نے کہا کہ نہیں ملے گی، سندھ پولیس ڈپارٹمنٹ، بلکہ ایک اسپیشل سندھ پولیس میں ایک یونٹ ہے جو کہ زرداری صاحب کی فیملی کی پروٹیکشن کے لیے مامور ہے. سندھ کی عوام کا جو ٹیکس کا جو پیسہ ہے وہ ان حکمرانوں کی سیکیورٹی پر جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے. عوام تو بالکل اسی طرح نظر آتے ہیں نا، بالکل بغیر سیکیورٹی کے، اور عوام کی تو پھر بھول ہی جائیں ہم لوگ ان کو تحفظ دینے کا. بٹ آپ کیا سمجھتے ہیں آگے مسئلے کا حل کیا نظر آتا ہے؟ حل کے لیے کیا عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ باہر نکلے گی؟ بنیادی طور پہ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ وی وی آئی پی سیکیورٹی کے لیے، خواہ وہ سندھ ہو، خواہ وہ پنجاب ہو، خواہ وہ کوئی اور صوبہ ہو، ہم سب واقف ہیں اس چیز سے. ہم یہ جانتے ہیں کہ پنجاب میں بھی اسی طرح کی پریکٹسز کی جاتی ہیں، کے پی کے میں بھی، سندھ میں بھی، ہر جگہ یہ پریکٹس ہے. یہ ایک چیز ہے جو ہو رہی ہے. اس کا حل صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھیا اگر آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں، لمیٹڈ ریسورسز ہیں، آپ یہ بھی بہانہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں، آپ پلیز اپنے آپ کو بھی ولنریبل کریں. آپ اپنے آپ کو ولنریبل کریں گے جب آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ اور آپ کی فیملیز بھی ولنریبل ہیں اور ان کو بھی ایک ایکچوئل پریزنٹ تھریٹ ہے. ان کے لیے روڈیں بند نہیں ہوں گی، ان کے پاس بلٹ پروف گاڑی نہیں ہوگی، ان کے پاس پولیس کا اسکارٹ نہیں ہوگا. تو پھر اس وقت آپ سیریسلی نوٹس لیں گے کہ جہاں پہ نااہل اور کرپٹ افسران بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ وہاں سے ہٹائیں گے. پھر آپ نوٹس لیں گے کہ بھئی گن کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا، انلیگل گن کی اسلحے کی اسمگلنگ کیوں ہو رہی ہے. پھر آپ نوٹس لیں گے کہ یہ کون کون سے گروہ کام کر رہے ہیں، ہم کسی گینگ کو آپریٹ نہ کرنے دیں. پھر آپ سیریسلی نوٹس لیں گے جب آپ کی جان کو یہ خطرہ ہوگا، جب آپ کے گھر والوں کو یہ خطرہ ہوگا.
ورنہ تو آپ اس کو ڈسمس کر کے ہمیں جو ہے لپ سروس دے کے چلے جاتے ہیں, ٹی وی پہ آتے ہیں, کہتے ہیں جی دیکھیں ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں اور یہ بڑی ہی ایک کمپلیکیٹڈ جنگ ہے اور یہ تخریب کاری اور یہ دیکھیں نا باہر کی طاقتیں بھی اس میں انوالو تھا. پولیس نے ہی ٹاپ ہائی پروفائل کیسز کو جب غلام حیدر جمالی آئی تھی سے تو انہوں نے ان کو کیسز کو حل کیا تھا اور تمام ملزمان کو گرفتار کیا تھا, جن کو بعد میں تمام اداروں نے سیکورٹی کے تمام اداروں نے انویسٹیگیٹ بھی کیا اور کنفرم بھی کیا کہ یہ 30 لوگوں کو ٹارگٹ کر کے اغوا کیا گیا ہے, گرفتار کیا گیا ہے اور گرفتار کر کے ان کو قانون کے حوالے. اب یہاں دو مسائل پیدا ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایفیشینٹ ادارہ کوئی بھی ہو جائے اور لوگوں کو گرفتار کر لے, پھر ایک پرابلم شروع ہوتی ہے جب آپ فریاد درج ہوتی ہے. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ پاکستان میں وہ پنجاب ہو, وہ خیبر پختونخوا ہو, وہ سندھ ہو, وہ بلوچستان ہو, کوئی بھی جگہ ہو, ایک بھی ایف آئی آر حقیقت کے مطابق درج نہیں ہوتی ہے. یہ ایک بھی ایف آئی آر. پھر جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو نااہل افسران انویسٹیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں, پھر پراسیکیوشن ہوتی ہے تو نااہل جو ہے اس کا پراسیکیوشن کر رہے ہوتے ہیں. آخر میں کیا ہوتا ہے, جس کے اوپر 100 قتل ہوتے ہیں وہ شخص آرام سے باہر آ کر گلی میں ٹہلنا شروع کر دیتا ہے اور آپ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بیل بھی ہو گئی ہے, وہ آرام سے کھڑا ہوا ہے. تو ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے اس کا فیل ہوا رہے, ہمارا انویسٹیگیشن سسٹم جو ہے اس کا فیل ہوا رہے, اور ہمارے نبھاتے ہوئے ان تمام سانحات اور واقعات سے نہ صرف ناظرین کو باخبر رکھا بلکہ ان واقعات کے پس پشت حقائق کو بھی پیشہ ورانہ طور پر منظر عام پر لانے کی کوشش بھی کرتی رہی. So the government is playing diplomacy with its own people, Rauf صاحب. گورنمنٹ کا کام ہی یہی ہے جی سر, سے جب سے یہ تشریف لائے ہیں. بلوچستان سے افغان انٹیلیجنس کے 6 اہلکار گرفتار ہوئے, انہوں نے ایڈمٹ کیا, وہ سارے سب نے گفتگو سنی بھی ان کی کہ وہ کس طرح سے دھماکوں میں جو ہے وہ ملوث رہے, شہریوں کو, معصوم شہریوں کو نشانہ بناتے رہے. کیا کہیں گے سر, ہمیں تو مطلب تھریٹس جو ہے وہ ہر جانب سے. دیکھیں زندہ قوموں کو تھریٹس ہوتی ہیں لیکن قوموں کا ریزالو جو ہے ان تھریٹس کا مقابلہ کرتا ہے. انگریزی میں کہتے ہیں کہ نو ون ککس اے ڈیڈ ڈاگ. اگر آپ ایک بے وقت ملک ہوں, آپ کی کوئی حیثیت نہ ہو, آپ کی کوئی طاقت نہ ہو, تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ اسلامی ممالک میں ایک سب سے طاقتور ملک ہیں, آپ ایک نیوکلیئر پاور ہیں, پھر آپ کے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز آپ کے پاس ہیں, آپ کے پاس ایک لارج سٹینڈنگ آرمی اینڈ ایئر فورس ہے, تو یو آر اے پاور ٹو ریکن ود. اور ہم جغرافیائی اعتبار سے دنیا کی اس پوزیشن پر واقع ہیں کہ ہمیں اگنور نہیں کیا جا سکتا. اور یہ جو پریزنٹ کرائسس ہے افغانستان کا, ہم 2611 کلومیٹر لمبا بارڈر شیئر کرتے ہیں افغانستان سے. جب امریکہ نے ہمیں کہا تھا, ادھر آئے تھے وہ اس القاعدہ 9/11 کے بعد, تو وہ کیوں سب سے پہلے پاکستان آئے, کیوں انہوں نے دھمکیاں دیں یا منتیں کی یا تھریٹس دیں کہ بومب یو ٹو دا سٹون ایجز, یا جو بھی تھریٹ انہوں نے یوز کی, کیوں کی؟ انڈیا کے پاس وہ کیوں نہیں گئے تھے؟ کیونکہ ہمارا اتنا ان کے ساتھ بڑا بارڈر ہے, اور جب بھی افغانستان میں پریشر آئے گا ریفیوجیز ادھر آئیں گے, جب ادھر آپریشن ہوگا ریفیوجیز بھاگ کے ادھر چلے جائیں گے. 2611 کلومیٹرز کو نہ ہم فینس کر سکتے ہیں, نہ وہ فینس کرتے ہیں, نہ ہم 100% دفاع کر سکتے ہیں, نہ افغان 100% اس کو بلاک کر سکتے ہیں. تو بات یہ ہے سمجھنے والی کہ جو افغان ادھر آئے ہوئے ہیں, ہر طرح کے لوگ ان میں موجود ہیں. یہ 15 سال سے ادھر رہ رہے ہیں, ہمارے کلچر کو سمجھتے ہیں, ہماری زبان کو سمجھتے ہیں. اب اگر وہ فورسز جو افغانستان میں رہتے ہوئے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں, وہ ان کو استعمال کریں گے, مرڈر بھی کرائیں گے, وارداتیں بھی کرائیں گے, دھماکے بھی کروائیں گے, ہر طرح کے بندے موجود ہوتے ہیں. تو ان کا اگر ان 6 آدمیوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں, ویل بی اٹ, وہ کر رہے ہوں گے. لیکن اگر کر رہے ہیں تو ہینگ دیم, ان کے اوپر مقدمات چلائیں, اور جو باقی ہیں ان کو نکال کر اپنے وطن میں بھیجیں. ہم نے انہیں 15 سال اپنے ملک میں رکھا ہے, اگر بھیج سکتے ہیں تو سینڈ دیم اکراس. اس وقت پورے ملک میں جو کیا کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, لاہور میں اتنا بڑا سانحہ ہوا, حکومت جو ہے وہ پریپیئرڈ نہیں نظر آتی, سیکیورٹی لیپس نظر آتا ہے ایک میجرلی. اسلام آباد میں مظاہرین کل سے بیٹھے ہوئے ہیں ڈی چوک پر, وہ اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھے ہوئے ہیں. کیا کس طرف ہمارا ملک اس وقت جا کس طرف رہا ہے سر؟ ٹھیک ہے لینا, بالکل آپ نے صحیح بات کی. جو لاہور کا واقعہ وہ تو بہت افسوسناک واقعہ ہے, لیکن اس سے پہلے بھی ہمارے ملک کے اندر تو آپ نے دیکھا APS کا, پھر باچاخان یونیورسٹی کا, اور وہاں بس پہ یہ چیز روزانہ کا ایک معمول بن چکی ہے. یہ بدقسمتی سے ہماری وہ غلط پالیسی ہے جس کے نتیجے آج ہم بھگت رہے. لیکن اس وقت حکمران بھی خوفزدہ ہے, اور وہ حکمران جو آج میں جب پرائم منسٹر کی تقریر سن رہا تھا, مجھے تو حیرت ہوئی کہ اس نے جس توقعات کا تھا کہ جی وہ ایسا اعلان کرے گا, کیونکہ
آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت ہم سوات میں آپریشن کر رہے تھے اس وقت ہمارے ساتھ یہ پولیٹیکل پارٹیز جو آج جو حکومت میں بیٹھے یہ ہمارے ساتھ ایک پیج پہ نہیں تھے، بلکہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ امریکہ کی جنگ لڑ رہی ہے. لیکن ہم نے وہ کہتے ہیں کہ جی 13 سال میں کچھ نہیں ہوا. آپ کو یاد ہوا کہ پورا ملائکن ڈویژن تو دہشت گردوں نے قبضہ کیا ہوا تھا. ہم ان کے خلاف لڑتے رہے اور ہم نے اپنے لوگوں کی شہادتیں 950,000 ہم نے اپنے لوگوں کی شہادتیں بھی نوش کر دی. مجھے آج جب اس کے تقریر سن رہا تھا تو مجھے یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سہولت کار اور مددگار ان کو نہیں چھوڑیں گے. تو یہ جو آپ ڈی چوک میں بیٹھے ہیں یہ کون ہے؟ یہ سہولت کار اور مددگار نہیں ہے. کیا یہ جس بندے کے لیے نکلے ہیں کیا وہ ایک قاتل نہیں تھا جس نے سپریم کورٹ نے اس کے خلاف ڈیسیجن لیا، اس کو پھانسی ملی، آج وہ نکل کے آئے کہ یہ وہ شہید ہے. اب مجھے بتا دے کہ پھر اگر دہشت گردی کو جو مائنڈ سیٹ ہے جس کے خلاف آپ نے اگر لڑنا ہے، دیکھیں ایک دو بندے کے مارنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو آپ ایسے لوگوں کو جو ان کے ہیڈ سے اگر اس کو آپ چھوڑیں گے لوگوں کو اشتعال میں لے آئے گا اور وہ کل کوئی اور واقعہ کرے گا تو کیا پھر آپ اس کے پیچھے روئیں گے؟ تو یہی تو ہم کہہ رہے جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس پہ آج تک کیا عمل ہوا؟ کسی ایک نقطے پہ ہوا؟ تو زاہد خان صاحب کیوں حکومت کیوں اتنی بے بس نظر آ رہی ہے ان لوگوں کے آگے؟ دیکھیں یہ حکومت تو آپ کا علم ہے کہ جب یہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے، چاہے میرے صوبے میں بیٹھے چاہے یہ بیٹھے، یہ تو ان کے ہمدرد تھے. یہ تو کہہ رہے تھے کہ جی یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. یہ تو کہہ رہے تھے. آپ مجھے بتا دیں کہ یہ کہتے تھے کہ پنجاب میں آپ اٹیک نہیں کرے. آپ نے شہباز شریف کی بات نہیں سنی تھی؟ حالانکہ ہم جب حکومت میں تھے تو ہمیں طالبان نے یہ کہا تھا کہ آپ آرام سے 5 سال جس طرح ایم ایم اے نے حکومت کی آپ بھی اس طرح حکومت کریں، ہمیں کام کرنے دے، پنجاب کی طرف جانے دے. ہم نے انکار کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ نہیں، ہم اپنے سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے اور جب تک ہم حکومت میں بیٹھے ہم آپ کا راستہ روکیں گے. اس کے جو ہمیں قیمت جو کرنا پڑا وہ بھی آپ کے سامنے. تو یہ موجودہ جو لوگ ہیں وہ تو اسی طرح کے. آپ کا کیا خیال ہے یہ جو یہاں سے پنڈی سے لوگ چلے اور یہ اسلام آباد پہنچ گئے اور ڈی چوک پہ بیٹھ گئے؟ ابھی ہر ایک بندہ ڈنڈا اٹھا کہ میں تو اویس توحید صاحب کی بات بالکل سن رہا تھا، ہم سیاسی لوگ کل جائیں گے ہمیں ڈنڈے مار دیں گے، ہمیں بالکل ڈی چوک تو دور کی بات ہے ہمیں اس سے پہلے جیلوں میں ڈال دے گا. آج تک اس حکومت دیکھیں جو چودھری نثار ہے وہ کل سے خاموش، پتہ نہیں کہاں چھپے ہوئے تھے. اس کی کوئی بات آپ نے سنی تھی؟ اسلام آباد کا وہ تو ایک اسلام آباد اس کے اندر آج کل آتا ہے نا، تو وہاں پہ کوئی ایکشن لیا جا رہا تھا. اگر آپ نہیں لیں گے تو آپ جس طریقے سے ہمارا اسٹیٹ ناکامی کی طرف ہم جا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کا ریٹ کہیں بھی نہیں ہے. ہم تو پنجاب کی بات کرتے ہیں. آپ کے اسلام آباد میں کتنے مدرسے، کس کو آپ چیک کر رہے ہو، کس کو دیکھ رہے ہو؟ آپ نے ساؤتھ پنجاب کا ہم چیخ کے تک گئے تھے کہ جو پنجابی طالبان تھا جو وہ کہتا تھا کہ ہم نے این پی کے اینڈ سے اینڈ بجائی ہے، آپ نے اس کے خلاف کیا ایکشن لیا؟ ہم چیختے رہے کہ آپ ایکشن لیں، کسی نے نہیں لیا. چودھری نثار صاحب نے وہ آئی ڈی کارڈ کی این آئی سی کی بھی ویریفیکیشن کے حوالے سے کہا کہ بھائی 18 کروڑ عوام کی جو این آئی سی کی ویریفیکیشن ہوگی اس کو 6 مہینے میں ممکن بنا دیں گے. کس حد تک وہ ممکن نظر آتا ہے اس پہ بھی ضرور کامنٹ کیجیے گا. اور یہ جو ہم افغان مہاجرین کی بات کر رہے ہیں اور بار بار ہم نے کافی 1 سال کے عرصے میں تو بار سنا کہ جی ان کو شاید واپس بھیجنے کے لیے اقدامات لیے جا رہے ہوں گے، اس بار آپ کو وہ سیریسنس نظر آتی ہے؟ دیکھیں میں ڈاؤٹ تو نہیں کرتا چودھری نثار صاحب کی نیت کو، اور نہ ہی سرفراز بگٹی صاحب جو ہوم منسٹر ہیں بلوچستان کے. کسی بھی غیر ملکی کو جعلی شناختی کارڈ پہ پاکستان میں اسٹے کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ صرف جنرل ضیاء اللہ کے دور سے کام نہیں شروع ہوتا. ہمیں اپنی جو ہے نا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو اس کو درست کرنا چاہیے. جو ہسٹری ہے اس کے جو فیکٹس ہیں وہ بہت تلخ نہیں ہیں، وہ آپ کے لیے ہضم کرنا بڑا مشکل ہے. یہ جو سارے لوگ ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ افغانستان سے پاکستان میں کیوں آئے، ان سب کو ضیاء الحق صاحب لے کے نہیں آئے تھے. گلبدین حکمت یار کو، احمد شاہ مسعود کو، برہان الدین ربانی صاحب کو اور جو دیگر لوگ ہیں جو افغان ریبیلز تھے اس زمانے میں، ان کو 1974-75 میں ان کو ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان کی پہلی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ پاکستان لے کے آئی تھی، اور جنرل نصیر اللہ بابر جو اس وقت ایف سی کے کمانڈر تھے انہوں نے ان کو ایف سی میں بھرتی کیا تھا باقاعدہ، اور ان کو ٹریننگ کیمپ بنا کے دیے تھے. اور پھر انہوں نے یہ کام سارا شروع کیا تھا کیونکہ داؤد کی جو حکومت تھی وہ پاکستان میں ٹیررزم کری تھی، حیات شیر پاؤ کو مار دیا تھا. تو یہ اپنی فیملیز کے ساتھ اس زمانے کے آئے ہوئے ہیں اور اس وقت بھی یہ تھاؤزینڈز میں تھے، اب تو وہ ملینز میں ہیں. تو جو فیملی یا جو خاندان جو ہے وہ 1975 سے پاکستان میں رہ رہا ہے، تو آپ کس طرح پتہ لگائیں گے کہ جناب یہ جعلی ہے یا اصلی ہے؟ اس وقت تو شناختی کارڈ کی بھی اتنی اہمیت نہیں تھی. تو یہ آپ بالکل بھی سب کے سب جو ہیں ان کو جعلی ڈکلیئر کر کے پاکستان سے نہیں نکال سکتے.
دوسری بات یہ ہے کہ جو افغان انٹیلیجنس کی پاکستان میں سرگرمیاں ہیں یہ بھی اسی زمانے سے شروع ہوتی ہیں جس زمانے میں ان لوگوں کو بھٹو صاحب پاکستان لے کے آئے تھے. لیکن اس زمانے میں افغان انٹیلیجنس جو ہے وہ کچھ جو پشتون نیشنلسٹ تھے اور بلوچ نیشنلسٹ تھے ان کو استعمال کر رہی تھی. آج کل وہ استعمال کر رہے ہیں کچھ ریلیجس ایکسٹریمسٹس کو. اور ہمارے لیے خطرہ جو ہے وہ صرف یہ افغان انٹیلیجنس کے وہ آفیشلز نہیں ہیں جن کو آپ نے گرفتار کر لیا. آپ نے ان کو گرفتار کیا, بہت اچھا کیا ہے. آپ کے لیے اصل خطرہ جو ہیں وہ آپ کے وہ پاکستانی ریفیوجیز ہیں جو آپریشن ضرب عضب کے بعد جو کہ افغانستان کے صوبہ پکتیا, پکتیکا اور لوگر یہاں پہ چلے گئے ہیں, اور ان کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے. 1 لاکھ سے زیادہ ہے. اور اس 1 لاکھ میں کوئی 5-6 ہزار وہ ملیٹنٹ شامل ہیں جو نارتھ وزیرستان سے بھاگ کے دوسری طرف چلے گئے. اور یہ جو ملیٹنٹس ہیں ان کے مختلف جو گروپس ہیں, ان میں سے جو 3 گروپس ہیں انہوں نے پرسوں ایک ویڈیو ریلیز کیا ہے. ملا فضل اللہ نے, عدنان رشید نے اور بلال غازی نے. بلال غازی جو ہے یہ غازی فورس کا سربراہ ہے, عدنان رشید جو ہے یہ بنو جیل توڑ کے بھاگا ہے, اور فضل اللہ جو ہے وہ TTP کا سربراہ ہے. ان تینوں نے ایک ویڈیو ریلیز کیا 30 منٹس کی, اور اس میں انہوں نے راولپنڈی اور اسلام آباد میں حملوں کا اعلان کیا. تو ان تینوں کو صرف افغان انٹیلیجنس کی سپورٹ حاصل نہیں ہے, ان کو اور بھی بہت سے جو لوگ ہیں ان کی سپورٹ حاصل ہے. یہاں پہ ہمیں یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ آپ ملا اختر منصور جو ہے جو کہ ولی محمد کے نام سے ٹریول کرا تھا اور ایران گیا تھا اور دبئی جاتا تھا, اس کو تو آپ ڈیٹیکٹ کر کے پاکستان میں مار دیتے ہیں. لیکن جو لوگ افغانستان میں بیٹھ کے اور باقاعدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب لاشیں گرائیں گے راولپنڈی میں اور اسلام آباد میں, اور جو ہمارے ساتھیوں کا خون بہایا ہے اس کا بدلہ ہم راولپنڈی اور اسلام آباد میں لیں گے, تو وہ تو افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے وہ ویڈیو ریکارڈ کر کے ریلیز کرتے ہیں, اپلوڈ کرتے ہیں, اور میرے تک بھی پہنچتی ہے, آپ تک بھی پہنچتی ہے, پوری دنیا میں پھیلتی ہے. تو ملا اختر منصور تو کوئی ویڈیو بھی ریلیز نہیں کر رہا تھا, اس کا تو کوئی سٹیٹمنٹ بھی نہیں تھا. اس کی جو افغان طالبان ہے ان کی ایک ویب سائٹ ہے, لیکن اس پہ تو اس کی کبھی تصویر بھی نظر نہیں آئی تھی. تو یہ جو ویڈیو ہے اس میں ملا فضل اللہ بھی بیٹھا ہوا ہے, عدنان رشید بھی بیٹھا ہوا ہے, بلال غازی بھی بیٹھا ہوا ہے. کوشچن اس کہ امریکنز جو ہیں ان کو کیوں نہیں ڈیٹیکٹ کرتے, اور یقیناً یہ لوگ جو ہیں یہ جو افغان انٹیلیجنس ہے یہ اس کی مدد سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینگ اے پاکستانی میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جو ہمارے ارباب اختیار ہیں پولیٹیکل گورنمنٹ اینڈ ملٹری لیڈرشپ, وہ اس وقت احتجاج تو بہت کر رہے ہیں کہ جناب آپ نے نوشکی میں ایک ڈرون حملہ کیا, تو یہ لوگ جو دھمکی دے رہے ہیں مجھے وہاں سے بیٹھ کے کہ آپ اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہیں, جنرل صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں بھی اسلام آباد, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد کو اٹیک کریں گے. تو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد کو اٹیک کریں گے, تو جو ہمارے پاس ڈرون ٹیکنالوجی ہے اور جو ہم ایک ایٹمی پاور ہیں, کیا ہم ان کو افغانستان کے جو بارڈر ایریا میں ہم ان کو تلاش نہیں کر سکتے؟ کے لیے بہتر سال ثابت ہو اور دہشت گردی جیسے ناسور کا خاتمہ کرنے کے لیے حکومت مزید سنجیدہ پالیسیاں ترتیب دے, تاکہ ملک سے نہ صرف دہشت گرد ختم ہوں بلکہ دہشت گردی کا سبب بننے والی وجوہات کا خاتمہ بھی یقینی ہو. سال رفتہ کی تلخیاں